اب پھر کچھ مفکر ہیں، حتیٰ کہ کچھ متنازع صوفیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شیطان کی کیا مجال تھی کہ اللہ کے سامنے بغاوت کرتا، بلکہ وہ تو اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے نعوذ باللہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، کیونکہ دنیا کی آزمائش اور امتحان کے لیے شیطان کا کردار، اس کا رول بہت بنیادی اہمیت رکھتا تھا، اور جسے عزازیل نے بخوبی نبھایا۔ مثال کے طور پر مسلمان صوفیہ میں سب سے زیادہ متنازع کردار جو ہے حسین بن منصور الحلاج، وہ کہتا ہے کہ ابلیس خدا کے ارادوں کی مشیت کا، نعوذ باللہ، ایک ایسا کارندہ ہے جس کے فرائض، غور کیجیے لفظ پہ، جس کے فرائض سب سے زیادہ تلخ، ناگوار، کڑے اور نازک ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ باقی دور کیا جانا، ابھی 8-10 دن پہلے ایک کلپ دیکھا ایک بڑے نیشنل چینل پہ، ایک خاتون جو ہیں کلیئر وائنس وغیرہ کرتی ہیں، وہ ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے فرمان جاری کیا، آڈینس بیٹھی ہوئی تھی، ہوسٹ بیٹھے ہوئے تھے اور دنیا دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے انکشاف کیا کہ ابلیس جو ہے اس نے اللہ کی مرضی سے سارا کچھ کیا ہے، اس کی اپنی اللہ کو انکار کون کر سکتا ہے؟ اور بندہ پوچھے کہ یہ زمین پہ انسان کیا کر رہا ہے، لیکن عقل ماری جائے، عقل معاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ حاکم متعلق، اللہ تعالیٰ کی طاقت تو بے پناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط نہیں کرتا کسی، جب اللہ مسلط کرتا ہے تو پھر اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ اب ایسے مجہول اور شرک زدہ جو کفریہ فلسفے ہیں، جو کانسیپٹس ہیں، ان کے جواب کے لیے سورہ کہف کی 50 سے 52 آیات دیکھیں، یہ کافی ہیں۔ فرمان ہوا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، سو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بے انصافوں کو برا بدل ملا، نہ تو آسمان اور زمین کے بناتے وقت، یہ آیتوں پہ غور کیجیے گا، نہ تو آسمان اور زمین کے بناتے وقت، اور نہ خود انہیں بناتے وقت میں نے انہیں بلایا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ اور جس دن فرمائے گا کہ میرے شریکوں کو پکارو جنہیں تم مانتے تھے، اور پھر وہ انہیں پکاریں گے سو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دی ہے۔ اینما یشرکون، کیا آسمانی آواز ہے۔ اور بے شک اللہ جانتا تھا کہ ابلیس کے دل میں غرور آ گیا ہوا ہے، اللہ آدم کو بنا رہا تھا، اللہ جانتا تھا کہ آدم کو سجدہ کرنے کی آزمائش کے دوران ابلیس کا تکبر تمام فرشتوں پر اور خود آدم پر بھی آشکارا ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے بے پناہ علم سے عزازیل کے اندر کا ابلیس باہر نکال کر سب کو دکھا دیا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزازیل کو اس کے تکبر نے ابلیس بنا ڈالا۔ اللہ کسی کے ساتھ کبھی بے انصافی نہیں کرتا جی، اللہ کسی کو مینیپولیٹ نہیں کرتا جب تک وہ خود کو خود ہی دھوکہ نہ دینے لگے۔ اللہ پھر اس کی دھوکے بازی کو اسی کے خلاف استعمال کرتا ہے، چالیں الٹی کر دیا کرتا ہے، اسی لیے تو خیر الماکرین ہے۔